سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 78۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قوم سمود کا انجام ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات دو قوموں کا عبرتناک انجام سن چکے۔ ایک حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم، اور دوسرا حضرت سیدنا ہود علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم عاد۔ یہ تیسری قوم کا تذکرہ چل رہا ہے جس کی طرف اللہ کے نبی حضرت سیدنا صالح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اور اس قوم کا نام ہے قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بھری، اخلاص بھری، ہمدردانہ دعوت اور ان کا مطالبہ کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو، یہ بھی سب ہو جانے کے باوجود قوم کے لوگ، وہ اکثریت انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے 4000 کے لگ بھگ لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے اور ان کے ساتھی بنے۔ باقی قوم کی اکثریت جو ہے، جو سعودی عرب کے شمال کے علاقوں میں 1700 بڑے چھوٹے آبادیوں پر مشتمل تھی، جس کی تعداد یوں کہہ لیں کہ لاکھوں میں تھی، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہر جنگ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی کہی کہ کم سے کم اب اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، لیکن انہوں نے اس کی بھی کوئی رعایت نہیں کی، بلکہ اللہ کی اس خاص اور عظمت والی نشانی کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب۔ اب تم اپنے گھروں کے اندر 3 دن جو فائدہ اٹھانا اٹھا لو، اب 3 دن کے بعد عذاب آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ بات کہی اور یہ دھمکی دی اور یہ وعید سنائی، ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو اللہ کا نبی اپنے لب کو حرکت بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ جو وارننگ دی وہ اللہ کے حکم سے ہی دی، اور اس میں بھی اللہ کے نبی کی شفقت تھی کہ چلو اب بھی اگر توبہ کر لو تو اللہ اب بھی معاف کر دے گا۔ جیسے ایک ماں ہوتی ہے نا، بچے کے لیے بڑی شفیق ہوتی ہے۔ بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ماں کہتی ہے تیرے ابا جی آنے والے ہیں، تجھے سزا دیں گے، اس سے پہلے گویا معافی مانگ لو۔
تو اللہ پاک نے تو کہہ دیا بھی اب 3 دن کے بعد آئے گا عذاب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر بھی کہا شاید اب مان جائے، لیکن اس کا بھی مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اس کی کوئی نشانی بتا دو، کوئی علامت بتا دو، ہمیں پتہ چلے کیسے آئے گا عذاب۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کل جمعرات کا دن، علماء نے لکھا ہے کہ اگلا دن جمعرات کا دن تھا، تو گویا اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا یہ بدھ کا دن تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جمعرات کے دن تمہارے سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، عورتوں کے، مردوں کے، جو بھی قوم کے لوگ ہیں جو نہیں مان رہے سب کے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، اور اگلے دن جمعے کے دن سب کے چہرے سرخ لال ہو جائیں گے، اور پھر اس سے اگلے دن یعنی ہفتے کے دن تم سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اتوار کے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ لوگ اس پر بھی مذاق اڑاتے رہے، حتیٰ کہ اگلا دن آیا چہرے پیلے پڑنے شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا آثار عذاب بھی شروع ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق، تو پھر بھی ایسے ضدی ہٹ درم تھے کہ بجائے ماننے کے پروگرام بنانے لگے کہ ہم نے تو مرنا ہی ہے، صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو بھی راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنانے لگے۔ یہ میرے عزیز دوستو ہٹ دھرمی اور ضد کی انتہا ہوتی ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے بھی پھر ایسی سزا ملتی ہے کہ صحیح غلط نظر آتا ہے اور غلط جو ہوتا ہے وہ صحیح نظر آتا ہے۔ سچ کو لوگ جھوٹ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور جھوٹ کو سچ ماننے لگ جاتے ہیں۔ عقل اور فہم اس قدر الٹ ہو جاتی ہے کہ جو اپنا سچا خیر خواہ ہوتا ہے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسی قوموں کی گویا کہ زوال کا آخری سٹیج ہوتی ہے، زوال کی۔ آج اللہ معاف کرے ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ جو صحیح ہے وہ ہمیں غلط لگ رہا ہے، اور جو بالکل غلط ہے، بالکل غلط، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل صحیح ہے۔ علماء سمجھا رہے، واعظین سمجھا رہے، مبلغین منت سماجت کر رہے، قوم کے ہمدرد خیر خواہ لوگ اب بھی واسطے دے رہے کہ خدا کے لیے سیدھے راہ پہ آ جاؤ، لیکن وہ ہمیں لگ رہے ہیں غدار وطن، وہ ہمیں لگ رہے ہیں دشمنان وطن۔ اور جو لوگ محض کھیل تماشے کو دین بنا کے بیٹھے ہیں اور قوم کو الٹی راہ پہ چلا رہے ہیں، وہ ہمیں لگ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سچے خیر خواہ ہے، یہ ہماری رہنما ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال جب وہ دن آیا جو عذاب کا دن تھا، حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور دوسری طرف علماء نے لکھا ہے 2 عذاب آئے، اس قوم پر 2 عذاب آئے۔ ایک عذاب تو یہ آیا جس کا ذکر اللہ پاک نے یہاں اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، زمین میں ایک بھونچال آ گیا۔ مکان بنائے تھے نا بڑے مضبوط اور پہاڑوں کو کھود کھید کے، وہ سمجھ رہے تھے اللہ کے پاس عذاب دینے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہوا چلے گی، تو ہوا سے بچنے کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن ظالم یہ نہیں جانتے تھے کہ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ سب تابع ہے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، وہ جہاں سے چاہے عذاب دے سکتا ہے۔ علماء نے لکھا ایک تو زمین میں ایسا بھونچال آیا کہ سب الٹ پلٹ ہو گیا، اور دوسری جگہ قرآن کریم نے اسی قوم کے متعلق فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، ایک فرشتے نے ایسی زوردار چیخ ماری، اس کی گونج ایسی تھی، اس کی آواز ایسی تھی کہ کلیجے پھٹ گئے۔
جہاں جہاں تھے سب وہیں پڑے رہ گئے، ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کے وقت اپنے گھروں میں اونٹے منہ پڑے ہوئے تھے۔ جاسمین جسوم سے ہے، جس کو جسوم کہتے ہیں بندہ جب کوئی ایسی وبا آئے، عذاب آئے تو ہل بھی نہ سکے، یعنی جس حالت میں تھے اسی حالت میں گھٹنوں کے بل گر گئے۔ اللہ پاک نے ان کا یہ انجام ذکر کیا کہ یہ لوگ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، الٹے منہ پڑے ہوئے تھے، اور یہ گھر بھی ایسے تھے کہ فرمایا لم تسکم بعدہم الا قلیلا، ان گھروں کے اندر بعد میں بھی کوئی لوگ زیادہ دیر ٹھہرے نہیں۔ حالانکہ آج بھی دیکھیں زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، وہاں پہ بلڈنگوں کے آثار ہیں، لیکن آج بھی وہاں کوئی آباد ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، خالی جگہیں پڑی ہوئی ہیں، اجاڑ پڑی ہوئی ہیں، کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ جب تبوک کے سفر میں گئے تو راستے میں ان کے علاقوں پہ گزر ہوا، آپ نے فرمایا یہاں سے سر جھکا کے گزرو، عاجزی کے ساتھ گزرو، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گزرو، یہاں کا پانی استعمال نہ کرو، کہیں پینے کے لیے، کہیں برتنوں میں پکانے کے لیے یا آٹا گوندنے کے لیے کہیں بھی پانی استعمال نہ ہو، یعنی یہ جگہ ایسی ہے کہ جو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ آج اللہ معاف کرے ہم نے ان عبرت کی جگہوں کوئی تفریح گاہ بنا دیا۔ ہڑپا میں چلے جائیں، پرانے کھنڈرات نظر آتے ہیں، ساہیوال کے علاقے میں، وہاں لوگ جاتے ہیں سیر و سیاحت کرنے کے لیے۔ موجودڑو میں، لاڑکانہ میں، وہاں چلے جائیں سیر و سیاحت۔ ادھر اٹک ٹیکسلا کی طرف چلے جائیں، پرانی تہذیبیں، 5,000 سال پہلے کے کھنڈرات، لیکن لوگ جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تصویر سازی کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، موج میلے کے لیے۔ حالانکہ ان جگہوں پہ جا کے انسان عبرت حاصل کرے کہ کبھی یہاں بھی وہ لوگ تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج وہ ان کے اجڑے ہوئے مکانات بتا رہے ہیں کہ سدا بادشاہی صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اس علاقے کو چھوڑ کر، بعض علماء نے لکھا ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے حضرت موت یمن کی طرف چلے گئے، اور بعض علماء نے لکھا ہے حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آ گئے، اور مکہ مکرمہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور وہیں حتیم میں جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قبور ہے حتیم میں، اسی طرح ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ لیکن یہ روایات ہیں، اللہ حقیقت جانتے ہیں کہاں پہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا یمن میں انتقال ہوا، بعض نے فرمایا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا۔ جاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو ایک خطاب کیا، فرمایا فتول عنہم، اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے پھرے، منہ موڑ کے چلے، عذاب کا شکار ہونے کے بعد یہ خطاب کیا، فرمایا وقال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، یقیناً میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا، میں نے کوئی اپنی بات نہیں کی، میرا مقصد نہیں تھا، مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا تھا، ولیکن ونصحت لکم، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی دل میں رکھی تھی، تمہیں نصیحت کی تھی۔ نصیحت کہتے ہیں کسی کی خیر خواہی دل میں رکھ کر اس کو کوئی ہدایت دینا۔ بعض اوقات ہم ہدایات دیتے ہیں، اس کی خیر خواہی نہیں ہوتی، تنقید مقصود ہوتی ہے، اس لیے اثر بھی نہیں ہوتا۔ کسی کو ہدایت دے تو اس کی خیر خواہی دل میں رکھ کر، بھئی تمہارا بھلا اس کے اندر ہے، تمہارا فائدہ اس کے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی تو پورے اخلاص
اور بے لوث نصیحت اور قوم کو سمجھاتا ہے، لیکن فرمایا وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کیا کریں کہ تمہیں تو نصیحت کرنے والے اچھے ہی نہیں لگتے، تم تو ان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے جو تمہاری خیر خواہی کرتے تھے، تمہیں تو انہی سے نفرت اور عداوت تھی جو تمہیں صحیح اور سچ کا راستہ دکھاتے تھے۔ آج یہی صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تباہ ہو گئے، اس کے بعد خطاب کا کیا فائدہ؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک فائدہ تو یہی ہے کہ اس خطاب سے ہم تک یہ عبرت کی بات پہنچ گئی۔ اگر یہ خطاب نہ ہوتا تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو کیا پتہ چلتا اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا ان کو۔ یہ خطاب کا فائدہ ہوا کہ آج کے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر سکتے۔ اور دوسرا بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ خطاب اس وقت کیا جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تھے، ابھی عذاب کا وہ شکار نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن اس سے پہلے ان کو کہا میں تمہیں سمجھاتا رہا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی، اب بھگتو، آ گیا عذاب۔ اس طرح یہ قوم ملیا میٹ ہوئی۔ یہ تین قوموں کے واقعات یہاں تک بیان ہوئے۔ اس کے بعد آگے حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل